اپنے رب پر کامل توکل رکھتے ہوئے اس یقین پر قائم تھے کہ اگر ہم نے صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بجا لاتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے ضرور اجر سے نوازے گا۔ بس یہ ایمان میں مضبوطی اور اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ، جیسا کہ میں نے کہا، ان صحابہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قوت قدسی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آج میں صبر کے حوالے سے چند احادیث پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین میں اس خلق کے پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اسلوب اور طریقے سکھائے، اور پھر صحابہ نے جو ایمان میں ہر دن ترقی کرتے چلے گئے یا ترقی کرتے چلے جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کس طرح صبر و استقامت کے اعلیٰ معیار قائم کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزمرہ کے معاملات سے لے کر دشمنوں کے مقابلہ تک میں صبر دکھانے کے قرینے سکھائے، اور یہ سکھاتے ہوئے ہمیں نصائح فرمائیں کہ کس وقت تم نے کیا کرنا ہے۔ آج میں سب سے پہلے جو حدیث پیش کروں گا اس کا تعلق دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ عائلی زندگی کے صبر کے ساتھ ہے کہ عائلی زندگی میں کس طرح گزارنا چاہیے ایک دوسرے کو، خاوند اور بیوی کو۔ کئی عورتوں کے بھی خطوط آتے ہیں، اور اگر ملاقات کا موقع مل جائے تو اس میں بھی شکایات کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں مثلا اور بیٹا کوئی نہیں، جس کی وجہ سے خاوند اور سسرال والے مستقل تانا دیتے رہتے ہیں۔ گھریلو زندگی اجیرن ہوئی ہے، یا بیٹیاں خود بھی لکھ دیتی ہیں کہ ہمارے باپ کا ہمارے ساتھ بیٹی ہونے کی وجہ سے نیک سلوک نہیں ہے، اور ہماری زندگی مستقل اذیت میں ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ایک حدیث ایسی ہے جو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو دینی علم بھی رکھتے ہیں، جماعتی کام بھی کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی گھروں میں ان کے سلوک اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے حدیث کے سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان جس میں ہلکی سی بھی ایمان کی رمق ہو اپنی بیٹیوں کو بیوی یا بیٹیوں کے لیے تانا کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس کے اور آگ کے درمیان روک ہوں گی۔ کون دنیا میں شخص ہے جس سے چھوٹی موٹی غلطیاں اور گناہ سرزد نہ ہوتے ہیں؟ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا؟ یقیناً ہر ایک اس پناہ کی خواہش رکھتا ہے۔ تو بیٹیوں والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ مومن بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا، اور اس معاشرے میں بھی ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے، ان کو برداشت کرنا اور کسی بھی طرح بیٹیوں پہ اظہار نہ ہونے دینا یا ماؤں کو بیٹیوں کی وجہ سے نشانہ نہ بنانا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں اس کے اور آگ کے درمیان روک بن جاتی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں
ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو بڑے زود رنج ہوتے ہیں. دراصل اس بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے ان میں، اور اس وجہ سے پھر اپنی اس معاشرے سے میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے. یحییٰ بن وثاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے. بس اس میل ملاپ سے ہو سکتا ہے کسی کے اچھے اخلاق اور صبر سے دوسرے بھی متاثر ہو جائیں، نصیحت حاصل کر جائیں، معاشرے میں بہتری پیدا ہو جائے، لوگ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ پھر اس طرح ملنے جلنے سے کوئی دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے. پھر انسان کے اپنے اندر صبر کی وجہ سے جو وسعت حوصلہ پیدا ہوتی ہے وہ اسے مزید نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، مزید نیکیوں کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہ بھی ایک نصیحت اس میں آ گئی کہ صبر جو ہے وہ اس کی عادت انسان کو ڈالنی چاہیے. ذرا ذرا سی باتوں پر آپس کے جھگڑے بے صبری کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی وسعت حوصلہ کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نصیحت فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے. بس خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پانے والا ہے، اور یہی عمل صالح ہے جو ایک مومن کو خدا تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اس سے قریب کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عظیم اسوہ اس صبر کے اظہار میں کیسا تھا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، سوائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو. آپ کو جب کبھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے کسی قابل احترام مقام کی حد تک اور بے حرمتی کی جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے تھے. بس یہ وہ عظیم اسوہ ہے جو صبر کے مضمون کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو کبشہ انماری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتوں کے متعلق میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں، اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بس تم اسے خوب یاد رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور وہ بندہ جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو اور اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت میں بڑھاتا ہے، اور وہ بندہ جس نے کسی سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. بس یہ بات یہاں صبر کے حوالے سے میں کرنی چاہتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم پر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مقبول ہے کہ اس کی عزت اللہ تعالیٰ خود قائم فرما دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں روزمرہ معاملات میں
اگر لوگ اس اصل کو سمجھ لیں تو ایک پرامن معاشرہ قائم ہو جائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، عمر بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر مجھے تعجب آتا ہے، اس لیے کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر اجر کی امید رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی جو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، حضرت صہیب بن سنان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں، یہ فضل صرف مومن کے لیے مختص ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی و مسرت اور فراخی نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ اور رنج، تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پہنچی، اور میں خواہش رکھتا تھا کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ پھر جب میں ان سے ملا تو عرض کی کہ اے ابو ذر، مجھ تک آپ کی ایک روایت پہنچی ہے، میں خواہش رکھتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں۔